السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو۔ 2024 ختم ہونے والا ہے اور انگریزی سال 2025 شروع ہونے والا ہے۔ لوگ 31 دسمبر کی رات کا انتظار کرتے ہیں اور جیسے ہی 31 دسمبر کی رات کے 12 بجتے ہیں، لوگ ہیپی نیو ایئر کے میسج فارورڈ کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنے لگتے ہیں۔ ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے، لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور ایسے پروگرامز کیے جاتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی لعنت اترتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا غصہ اترتا ہے، اور ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو، اور وہ حرکتیں مسلمانوں کے لیے روا نہیں ہیں، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہیں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، یہ دشمنان اسلام کا طریقہ ہے، جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کا طریقہ ہے، اور مسلمان اس کو خوشی خوشی منا رہا ہے۔ مسلمان آپس میں ہیپی نیو ایئر کے میسج فارورڈ کر رہا ہے، مسلمان ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہا ہے کہ نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو، اور موبائل پر اسٹیٹس لگا رہے ہیں، مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی کسی غیر کے طریقے کو اپنائے گا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ جو بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں ہوگا۔ نئے سال کی آمد پر پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، سیٹیاں بجائی جاتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، شراب و کباب کا انتظام ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں، اور مسلمان اس میں شرکت کرتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، یہ سب غیروں کا طریقہ ہے، دشمنان اسلام کا طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کا طریقہ اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ ہمارا نیا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ اکثر مسلمانوں کو نہیں معلوم کہ ہمارا نیا سال کب آیا اور کب چلا گیا۔ تو جو مسلمان بھی ہیپی نیو ایئر کے میسج فارورڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، یہ گناہ کی بات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف یاد رکھیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بھی کسی غیر کا طریقہ اختیار کرے گا تو اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ نیا سال شروع ہو گیا ہے، نیا سال شروع ہو گیا ہے، حالانکہ اگر غور کیا جائے تو ایک سال ہماری زندگی میں کم پڑ گیا ہے۔ ہم قبر کے قریب پہنچ چکے ہیں، ہم حشر کے قریب پہنچ چکے ہیں، ہم قیامت کے قریب پہنچ چکے ہیں، ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، اور جناب خوشیاں منا رہے ہیں کہ ایک نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ چلیے یہ نیا سال شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ تو غور کریں، اس پر تو سوچیں کہ ہمارا گزشتہ سال اور گزرا ہوا سال کیسا گزرا۔ ہم نے اللہ کو راضی کیا یا اللہ کو ناراض کیا؟ ہم نے ایسے کام کیے جس سے اللہ ناراض ہو، یا ہم نے ایسے کام کیے جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ خوش ہو؟ کیسے کام کیے؟ ہم نے کیسا اپنا وقت گزارا؟ اللہ کی فرما برداری میں گزارا یا اللہ کی نافرمانی میں گزارا؟ اگر اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہے تو افسوس ہے، شرمندگی ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے کہ جیسا وقت گزرنا چاہیے تھا، جیسا سال گزرنا چاہیے تھا، ویسا سال نہیں گزرا، تیری نافرمانیوں میں گزرا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اور آئندہ کے لیے عہد کرے، آئندہ کے لیے عزم کرے کہ یا اللہ، اب یہ جو سال آیا ہے اس میں ہم تجھے راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونا خریدا جا سکتا ہے لیکن وقت نہیں خریدا جا سکتا۔ وقت اتنی قیمتی چیز ہے، اور ہم وقت کو یوں ہی گزار رہے ہیں کہ جناب نیا سال آیا، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر دی اور سمجھ گئے کہ ہاں یہی خوشی ہوتی ہے۔ نہیں، وقت کو صحیح استعمال کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو۔ تو جو نیا سال آنے والا ہے اس میں غیروں کی مشابہت سے بچیں۔ یہ جو 31 دسمبر کی رات میں ہوتا ہے یہ دشمنان اسلام کا کام ہے، یہ انگریزوں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا، یہ سب گناہوں کے کام ہیں، ان سے بچیں اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اور ہمیں ایک سال اور مل گیا ہے، اس کو غنیمت سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھے۔ بس یہی چند گزارشات تھیں، آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔